ایک دفعہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپس میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کسی موضوع پہ باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام جیسے آئے، آ کے سلام کیا اور بالکل حضور کے سامنے دو زانو ہو کر ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے تو ان کو نہیں پہچانا، لیکن حضور اکرم ان کو پہچان گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، آپ یعنی مجھے ایمان کی ڈیفینیشن بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں گائیڈ کیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتابوں کو اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، اس کو تسلیم کرو، یہ ایمان ہے۔ اور اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی ہوتا ہے، تو آپ اسے اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ یعنی کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے یا کوئی برا ہوتا ہے، اگر برا ہوتا ہے تو یا تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی یا پھر کسی چیز کا وہ نتیجہ ہوگا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے صبر کے ذریعے گزارتے ہیں یا پھر اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا اس آزمائش کے اوپر آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی آپ کی لائف میں ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایمان رکھیں، اس کے اوپر بلیو رکھیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ کے اوپر، آپ کی لائف میں، آپ کے نصیب میں آتا ہے، وہ سب وہی آتا ہے جو اللہ کی طرف سے منظور شدہ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اچھا کام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کوئی بھی کہیں بھی اچھا کام ہو رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ کو خوشی ملنا ہے یا کسی طرح کا بھی آپ کو فائدہ ملنا ہے یا کوئی اچھا کام ہونا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس میں سبب کچھ بھی بن سکتا ہے، یعنی آپ کی لائف میں کوئی ایسا بندہ آتا ہے، وہ اچھا کام کر دیتے ہیں، یا پھر قدرتاً آپ کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اپنی کوئی محنت ہے، آپ کی اپنی کوئی کمائی ہے، آپ کی محنت یہ وہ سبب ہے۔ آپ کو جو چیز پرووائڈ کی گئی ہے، جو چیز ملی ہے آپ کو، وہ جسٹ اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ ایمان والے ہیں یا دنیا میں جو ایمان والے موجود ہیں، تو وہ ایمان اسی چیز کو کہتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بری چیز آپ کو ملتی ہے، بری چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی برا کام، برا حادثہ آتا ہے، تو وہ بھی آپ یہی سوچیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے اوپر کسی طرح کا بھی وہ یا تو امتحان ہوگا یا پھر کسی گناہ کی، کسی بھی ایسا گناہ، یا تو وہ آپ کے لیے آزمائش، آپ کے لیے امتحان ہے، یا پھر آپ کے لیے کوئی سزا کا ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں آپ کو وہ سزا مل رہی ہوگی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے یا پھر آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو اسی طرح ایک آدمی آیا اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا، اور سامنے بیٹھ کے حضور سے یہ پوچھنے لگ گیا۔ تو جب وہ آدمی چلا گیا تو ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھا اور یہ ایسے سوال کیوں کر رہا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، اور ایسے سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اس سوال کے بعد جبریل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح نماز پڑھو گویا آپ ایسا سمجھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی آپ نماز میں کھڑے ہو، آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے اللہ ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر آپ یہ سوچ نہیں سکتے، آپ ایسا تصور اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ مائنڈ میں لائیں، آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے مائنڈ میں یہ آئے گا تو اس وقت آپ کا جو کھڑے ہونے کا انداز یا پھر آپ کے نماز پڑھنے کا انداز ہوگا، آپ کی نگاہوں کا ٹھہراؤ، آپ کی نماز میں خشوع خضوع، ایک جگہ دیکھنا، ادھر ادھر کی سوچ نہ آنا، جب آپ کے مائنڈ میں یہ آئے گا تو اس وقت آپ کی نماز بھی وہی نماز ہوگی جس طرح نماز پڑھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔